خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی. چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پہ جائیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کب کرے گا، اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ اس وقت ایران کی آن گراؤنڈ کیا حالات ہیں. اس وقت ایران جس قدر کمزور ہے اتنا شاید برسوں سے کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اسرائیل کے بڑے پرزور پریشر کے باوجود جو وہ امریکہ پہ ڈال رہا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے، کیا ایسا ہوگا؟ کیا امریکہ اٹیک کرنے کی اجازت بھی دے گا اسرائیل کو؟ ٹرمپ نے اس معاملے میں کیا لائے عمل بنایا ہے اور وہ کس سوچ کو لے کے چل رہے ہیں، ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل یاسمین آفتاب علی کو بیل آئیکن دبا کے ضرور سبسکرائب کیجیے. پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا بالکل نہ بھولیں. خواتین و حضرات، اس وقت ایران ایک انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے. جو ایگریشن اسرائیل نے لیبنان اور غازہ میں ایران کے ایلائز حزب اللہ اور حماس پہ کی ہے، اس سے ان کو بے حساب نقصان پہنچا ہے. دوسری جانب ہاؤتیز جو یمن میں ہیں، یو ایس نے ایئر اسٹرائکس کر کے ان کا بے انتہا نقصان کیا ہے. 26 اکتوبر 2024 کو اسرائیل نے جو ایران پہ ایئر اسٹرائکس کی تھی، اس سے ایران کی جو میسائل پروڈکشن تھی اس کو انہوں نے بے انتہا نقصان پہنچایا اور ان کا S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم جو تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا. بہت سالوں سے ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسرائیل اور ایران نے ایک بڑا ان فرینڈلی، دوستانہ نہیں تھا مگر ایک بڑا ان ایزی قسم کا ایک بیلنس رکھا ہوا تھا کہ یار یہ لکیریں لائن، میں تم پہ حملہ کروں گا نا تو یہ لکیر کراس کر کے ادھر نہیں آتا، تم حملہ کرو گے تم وہ لکیر کراس کر کر ادھر نہ ہو. لیکن اس وقت جو حملے ہوئے ہیں اور جو حالات ہوئے ہیں وہاں یہ لکیر ختم ہو چکی ہے. اسرائیل مستقل ٹرمپ پر پرتشدد ان پہ پریشر ڈال رہا ہے، پرتشدد تو نہیں، شدید پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کرے. جو اس وقت جبکہ ایران جو وجوہات میں نے بتائیں پہلے کہ ان کے الائز بہت کمزور ہوئے ہوئے کہ وہ جب تک بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. تاہم فوری طور پر ٹرمپ ملٹری آپشن لینا نہیں چاہتے، وہ گن پوائنٹ ڈپلومیسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اب گن پوائنٹ ڈپلومیسی کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میکسیمم پریشر ایران پہ ڈالیں گے کہ ایران ان کو بے حساب کنسیشنز دے، جس کی وجہ سے ایران کی جو آئل کی ایکسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے. نہ تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ پیسے آئیں گے، نہ ایران اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو توسیع دے سکے. اب ایک بڑا دلچسپ پروگرام جو میں نے دیکھا، جو ٹرمپ نے انٹرویو دیا فاکس نیوز کے جو ایک اینکر پرسن ہیں بریٹ بائیر کو، انہوں نے کیا کہا، میں کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں. There are two ways of stopping them. Them سے مراد ایران. With bombs or with a written piece of paper. And I'd much rather do a deal. ڈیل کر لو. یہ کمزور ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کی پوزیشن اس وقت بے انتہا کمزور ہے. یا بم پھاڑ دو، تو بم نہیں پھاڑتے، ان کی کمر توڑ دیتے ہیں. جب ریڑھ کی ہڈی آپ توڑ دیں گے انسان کی تو وہ تو بستر پہ انویلڈ ہو کے پڑ گیا نا، وہ تو کھڑے ہونے جوگا نہیں رہا نا، پھر اس کے پیر پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ خود ہی نیوٹرلائز ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ نہیں چاہتے کہ وہ ڈائریکٹ اٹیک کریں. اپنے انٹرویو کے بعد انہوں نے ایران کے سپریم کمانڈر کو خط بھی لکھا تھا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کو لے کے یو ایس سے ڈائریکٹ ٹاکس کرے. مگر کیا نیوکلیئر ڈیل کو لے کے ایران یا کسی بھی معاملے میں ڈائریکٹ ٹاک یو ایس کو کرے گا؟ ابھی زیلنسکی کی اگزامپل تو بہت تازی ہے کہ جب انہوں نے منرل ڈیل زیلنسکی کے سامنے رکھی تھی
اور زیلنسکی آنے سے پہلے بھی بار بار کہتے رہے کہ اس میں ہمیں یہ ایشورنس چاہیے کہ رشیا میں دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا، اور یو ایس نے پہلے یقین دلایا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن جب وہ ڈیل ان کے سامنے آئی تھی، جب زیلنسکی یو ایس گئے تو اس میں ایسی کوئی شک نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جو ان کی بے عزتی ٹرمپ نے فرمائی تھی، کیونکہ وہی گن پوائنٹ ڈپلومیسی تھی وہاں پہ بھی، تو کیا ایران اپنے ساتھ یہ بے عزتی ہونا پسند کرے گا؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوگا اس وقت کہ وہ ڈائریکٹ ڈیل میں جائیں۔ کسی آربیٹریٹر کے تھرو ہو سکتا ہے جو دونوں کو قابل قبول ہو، کوئی ایسا ملک جو دونوں کو قابل قبول ہو، یا 2-3 ممالک جو دونوں کو قابل قبول ہو۔ ڈائریکٹ ٹاکس غالباً نہیں ہوں گی۔ اس وقت ٹرمپ اسرائیل کی ایران پہ حملہ کرنے کے لیے بھی گرین لائٹ نہیں دے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا اور اٹیک کر کے ایران کو زیرو کیا، تو عرب ریاستیں جو اس وقت یو ایس کے پریشر میں ہیں کہ وہ ایران سے تعلقات کو اپنے نارملائز کریں، وہ اس پریشر سے نکل آئیں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ان کے نارمل نہیں ہوں گے۔ ان کی جو امریکن ہتھیاروں پہ ڈپینڈنسی ہے وہ بھی ختم یا کم ہو جائے گی، اور جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس وقت امریکہ میں وہ ہے جناب امریکن ویپنز کی مارکیٹ۔ اب معاملہ کس طرح سیٹ ہو سکتا ہے؟ اگر یو ایس کسی کنسورٹیم کے تھرو، ممالک کی یا کسی ایک ملک کے تھرو ایک آفر دیتا ہے ایران کو کہ تم اتنی کنسیشن ہمیں دو، اور وہ جوابی کہتے ہیں اتنی نہیں، ہم اتنی دے سکتے ہیں، تو آپ ادھر آتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں، تو کہیں بیچ میں معاملہ سیٹل ہوتا ہے۔ اگر ایران یہ کرنے کو تیار ہوگا تب تو شاید یہ گن پوائنٹ ڈپلومیسی، جو تب گن پوائنٹ ڈپلومیسی شاید نہ رہے، لیکن کسی کی بات ماننا ٹرمپ کے بھی مزاج میں نہیں ہے۔ وہ بھی اس بات میں بلیو کرتے ہیں اٹس آئیدر مائی وے اور دا ہائی وے، تو اس طرح تو پھر کام نہیں بنے گا، اور آخر میں جا کے پھر وہی نہ ہو جو اسرائیل چاہ رہا ہے کہ ایران پہ بمباری کی جائے، اور یو ایس اس کے ساتھ مل کر یہ کرے یا اسرائیل کو گرین لائٹ سگنل دے، لیکن فی الفور ایسا نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا مت بھولیے۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔